بہت شکریہ جناب یونس قانونی صاحب، پاکستان میں آمد پہ خوش آمدید۔ اور پہلا میرا سوال یہی ہوگا کہ یہاں پہ کیا مصروفیات رہی اور پاکستانی حکام کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں؟ کیا کوئی یہاں پہ آپ کو امید کی کرن نظر آئی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا جناب آقای صافی، من از کلمات صمیمانه‌ای که شما در معرفی بنده استفاده کردین جدا تشکر و سپاسگزاری میکنم. میں آپ کے اپنائیت اور پرتشکر الفاظ کا شکر گزار ہوں۔ ہم یہاں وزارت خارجہ کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ہمیں یہاں 1 ماہ پہلے دورہ کرنا تھا، تاہم کچھ عناصر کی مداخلت کے باعث ہم پہلے نہیں آ سکے اور 15 اگست کو آنا ممکن ہوا۔ ہمارے یہاں آنے سے پہلے کابل میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، تاہم جب ہم یہاں آئے تو کابل میں حالات تبدیل ہو گئے، اور کیونکہ اب دوحہ میں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ واحد رکن رہ گیا ہے جو افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اس لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ از پاکستان جدید حرف میزدن، از نماندن در گذشته و رفتن به آینده صحبت میکردن که این مسائل برای ما خیلی تشویق کننده بود. جناب قانونی صاحب، آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ سپوائلرز کی وجہ سے دوحہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ گزشتہ 6-7 مہینوں کے دوران ہمیں اپنی حکومت کی طرف سے یہ بتایا جاتا رہا کہ پاکستان سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے، اور کچھ خود میری علم میں بھی تھا کہ آرمی چیف اور DGI اور صادق صاحب وغیرہ بہت سنسیئر ایفرٹس کر رہے تھے۔ ابھی آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا کہ کیا پاکستانی سائڈ سٹل سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے یا کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایفرٹ سنسیئر نہیں ہے؟ اور جن سپوائلرز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو وہ سپوائلرز کون تھے؟ در قدم اول جناب آقای صافی، سپایلرها در افغانستان متاسفانه تیم آقای غنی بود. پہلی بات، مذاکرات خراب کرنے والے سب سے پہلے اشرف غنی کی ٹیم تھی جو افغانستان امن عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے امن مذاکرات کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ان کی اولین کوشش اپنی حکمرانی کا تسلسل تھا۔ شاہ محمود قریشی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف باجوہ، جنرل فیض حمید وغیرہ سے ملاقاتوں کے بعد تمام افراد متفق تھے کہ یہ نیا پاکستان ہے، ماضی کو بھول جائیں۔ ہم افغانستان میں متفقہ حکومت کا قیام چاہتے ہیں، کسی ایک گروپ کی مونوپلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ افغان عوام کی بھی خواہش ہے اور باقی فریقین بھی یہی چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی ایک بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اوور سینٹرلائز سسٹم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمیں انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اپنانی ہوگی کہ مستقبل قریب میں حالات کیا ہوتے ہیں۔ این جواب نمیگن که چیزی است که مردم افغانستان انتظار دارن. ایکسلنسی یونس قانونی صاحب، امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی سارا الزام اشرف غنی پہ لگا دیا ہے کہ اشرف غنی اور ان کے ساتھی جو تھے وہ افغانستان کے اس میس کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ امریکہ کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ جی امریکہ نے ایک ارریسپانسبل وڈرال کیا۔ خود اشرف غنی صاحب اور ان کے ساتھی حمداللہ محب وغیرہ پاکستان کو الزام دیتے رہے۔ آپ کابل میں بیٹھے رہے، آپ اس پورے افغانستان کی سیاسی عمل کا ایک اہم کردار ہیں اور حصہ ہیں۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے، اشرف غنی ہیں، وہ دونوں ہیں یا کوئی اور ہے؟ جناب صافی صاحب، در این که آقای غنی و تیم غنی مسئول اول است برای اینکه اینا در رأس حاکمیت افغانستان قرار داشتن هیچ تردیدی نیست۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ داری کا بڑا حصہ اشرف غنی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ انہیں ماضی میں بہترین مواقع ملے لیکن انہوں نے ضائع کر دیے۔ لیکن جب امریکی دوستوں نے سارا الزام افغانستان پر ڈال دیا تو یہ درست فعل نہیں، کیونکہ مفاہمتی عمل امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے عمل کا حصہ تھا، جبکہ در حقیقت اس کا الٹ ہونا چاہیے تھا۔ مفاہمتی عمل میں امریکہ کے افغانستان سے واپسی کی راہ ہموار کی جاتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ
باوقار اقدام نہیں اٹھایا جا سکا۔ اشرف غنی اور امریکی دوست ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے اور ہمارے پاکستانی دوستوں کو بھی صحیح استعمال نہیں کر سکے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ یہاں پاکستانی دوست ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے نئے سرے سے بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، خطے میں بھی نئی جہت متعارف کروائیں گے اور یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے۔ دوستای پاکستان میخواین که در گذشته باقی بمانند۔ ایکسلنسی، ایک تو اس دوران جناب امراللہ صالح نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب اشرف غنی صاحب کی عدم موجودگی میں وہ افغانستان کے صدر ہیں، تو آپ لوگ ان کے اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا ابھی آپ لوگ ان کو یا اشرف غنی صاحب کو لیجیٹیمیٹ صدر سمجھتے ہیں؟ جناب صافی سے میں دوست ندارم سر اشخاص صحبت کنم۔ میں کسی انفرادی شخصیت کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طالبان اس وقت صدارتی محل میں ہیں اور لوگ اس وقت امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ لوگ اس وقت انتشار اور خونریزی نہیں چاہتے، وہ اس وقت اقتدار کے پرامن منتقلی کی خواہاں ہیں اور وہ ایسے ہر اقدام کو سپورٹ کریں گے۔ پنجشیر کے عوام اعتماد کی بحالی چاہتے ہیں۔ احمد مسعود پنجشیر کے انچارج ہیں، وہ مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن اگر وہاں بدامنی کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ برای ما تکلیف شرعی و یک ضرورت حیاتی است۔ آقای قانونی صاحب، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پچھلی مرتبہ پنجشیر تو خیر دور کی بات ہے، میں خود پنجشیر کے صبح کے خوبصورت ناشتے سے استفادہ کر چکا ہوں، لیکن تخار، بدخشان، یہ علاقے طالبان پچھلی حکومت میں بھی قبضے میں نہ لے سکے۔ یہ اس مرتبہ کیا ہوا کہ ملی اردو ہونے کے باوجود اور آپ جیسی شخصیات اور جہادی شخصیات کے باوجود پہلے شمال کے علاقے فعال ہونے لگے اور پھر بدخشان میں بھی اور تخار میں بھی اور وہاں پہ بھی کوئی مزاحمت کا کسی کو طالبان کو سامنا نہیں کرنا پڑا؟ تو میرے لیے تو یہ بڑا سرپرائزنگ تھا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جناب صافی سے یک عامل نداره، عوامل مختلف داره۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ پہلے ہم امن مذاکرات میں اتنے مصروف تھے کہ ملٹری آپریشن کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ ہر کوئی امن کے لیے کوشش کر رہا تھا کیونکہ لوگ امن اور مفاہمت چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نیشنل آرمی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کے کچھ مشکوک وجوہات ہیں جو ابھی تحریری شکل میں نہیں لائے جا سکے، اس کے ثبوت موجود نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں ہم اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کے خلاف کھڑا ہونا اور مزاحمت کرنا افغان حکومت کے خلاف کھڑے ہونے جیسا ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم اشرف غنی کی حکومت کو کیوں بچائیں، وہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس حکومت کے جو انہیں پسند نہیں۔ بسیار در برابر مردم شمال کارهایی را انجام داد که مردم ناراحت شدند.